کیسے ہو بیاض مت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء اکرام اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی خطبے کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سن 5 ہجری ذی قعدہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک تاریخی اور عظیم الشان جنگ ہوئی ہے. اس کے نقشے کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اچھے انداز میں کھینچ کر قیامت تک آنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ باطل جب مکمل طریقے سے سینہ سپر ہو کر میدان پہ آ جائے تو حق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو بھی صلاحیتیں ہیں، مال کی ہو، جان کی ہو، بولنے کی ہو اور بدن کی قوت اور طاقت کی ہو یا کوئی اور کسی قسم کی صلاحیت ہو، ان تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کرو اور باطل کے سامنے جم جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ دنیا اکٹھی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے ہم کہیں ناکام نہ ہوں. یہ کم ہمتی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں سب اکٹھے ہو کر پکڑ لو. یہ بات اور ہے، آپس کے اندر مسائل میں، نظریات کے اندر، کسی اور چیز کے اندر اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن ان اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی بحیثیت مسلمان ہونے کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ اور اپنے پاس جو استعدادیں ہیں اس کو اپنے پاس جمع کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور اس سے پہلے بھی آئی تھی اور قیامت تک ضرور آ کر رہے گی. غزوہ خندق کا جو 5 ہجری میں جو جنگ ہوئی ہے، جس میں مشرکین کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی. پچھلے جمعہ میں بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. جنگ بدر میں اور جنگ احد میں مشرکین کو
اور منافقین کو جو تکلیف پہنچی تھی، اب وہ اس انتظار میں تھے کہ اس کا بدلہ ہمیں ہر حال میں لے کر رہنا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ سے تقریباً 153 کلومیٹر 153 میل کے فاصلے پر ایک قبیلہ یہودیوں کا بستہ تھا جس کا نام قبیلہ بنی نذیر ہے، اور اس نے تمام تر فتنوں کا برپا کرنے کا اور فتنوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا نقصان پہنچانے کا یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیا۔ چنانچہ قبیلے بنو نذیر کے ذمہ داروں میں سے ایک تھا جس کا نام سلام بن ابی الحقیق، اور دوسرا حوی بن اخطب، اور تیسرا کنانہ بن ربیع۔ یہ تینوں لوگ فتنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں قریش کے سرداروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کیے، اور ملاقات کرنے کے بعد میں ان کو یہ بتایا اب ہمیں ہر حال میں اس اسلام کو اور اس دین کو صفحے ہستی سے یا زمین سے مٹا کر رہنا ہے۔ اب مسلمان اتنے نہتے اور کمزور ہیں، اب انہیں دبانا اور انہیں ناکام کرنا اور انہیں مٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ تم اگر ہمارا ساتھ دو۔ قریش بھی اس انتظار میں تھے، جب انہوں نے آ کر ان سے مشورہ کیا، سب ایک زبان ہو کر تیار ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہی یہ قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ غطفان۔ آواز کیا ہے؟ تو قبیلہ غطفان ہے، اور وہاں گئے، اور جانے کے بعد میں آواز چیک کرو کیا ہے، بار بار گر گر کر کے آواز آ رہی ہے کیا ہے؟ دیکھو بیٹھو ایک منٹ۔ تو قبیلہ غطفان ہے، اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد میں ان سے قبیلے بنو نذیر کے یہودیوں کے ذمہ داروں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو سالانہ آمدنی جو بھی آتی ہے، ہم اس کا آدھا حصہ تم کو دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں اور جتنے بھی تمہارے پاس ساز و سامان ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، اور ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ تیار ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت ان کے قریب ایک قبیلہ جو بستا تھا، اس کا نام قبیلے بنی اسد ہے، ان کو انہوں نے خط لکھا، قبیلے غطفان والے، وہ بھی اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے بڑھے کہ ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام قبیلے بنو سلیم، اور ان کا کفار قریش کے ساتھ میں بڑے اچھے تعلقات تھے، تو ان سے جا کر بات ہوئی، وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئے۔ اور آگے بڑھے، یہود کے ساتھ میں ایک اور قبیلہ جن کی بڑی دوستی تھی، اس کا نام قبیلے بنی سعد ہے، ان سے جا کر یہودیوں نے کہا، تو وہ بھی اس بات پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ جتنے کفار و مشرکین، منافقین اور یہودیوں کے جتنی جماعتیں اور تنظیمیں جہاں جہاں بھی بستی تھی، اور جتنے بھی ان کے لیڈر لوگ تھے، سارے کے سارے مل کر ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکفر ملت واحدۃ، کفر کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور وہ پورے کے پورے ایک ہی مذہب پر جمع ہے۔ تو لہٰذا یہی چیز آج بھی ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ اور غزوہ خندق کے اس مبارک موقع سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی ہمت افزائی کی، ہمتوں کو بلند کیا، اور یہ تعلیم دیا کہ ایسے نہتے ہونے کے حالت میں ہم نے اس دین کو، اس مذہب کے قوانین کو بچانے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ دین
بچ گیا اور اپنے اصلی شکل میں باقی رہ گیا۔ تو لہٰذا یہ دین ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئندہ آنے والی جو نسل ہے اسی شکل میں اچھے انداز میں اس کو پیش کرو، اور جیسے بھی حالات آ جائے تو ڈٹ کر میدان پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے حالات آتے تھے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کرتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد میں مشورہ کرتے تھے، جبکہ آپ تمام انبیاءوں کے ضرورت ہیں، سردار ہیں، اور آپ کو اس طرح کے مشورے کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ گھر میں ہو، انفرادی مسائل ہو، اجتماعی ہو، کچھ بھی کام ہو، آپس کے مشورے سے کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم معاملات میں مشورہ کرو، اور جب کسی چیز کا فیصلہ تمہارے دل کے اندر مضبوط ہو جائے اس فیصلے کے مطابق تم کام کرو۔ تو لہذا آج ہمارے درمیان میں آپس میں مشورہ کرنے کا ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ تو چھوٹ گیا ہے۔ بس ایک مخصوص طبقے کے اندر مخصوص کاموں کے اندر ہم مشورہ کرتے ہیں، ورنہ کسی کام میں ہم جس کو اپنا مناسب سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیے صاحب خیر ہے، جو ہمارے لیے اپنے دل کے اندر محبت کو رکھتا ہے، ایسے شخص سے آپ مشورہ کریں۔ اس طرح کا کاموں کے اندر مشورہ کرنے کی عادت کبھی سے ہماری چھوٹ چکی ہے۔ چھوٹنے کی وجہ سے ہر معاملے کے اندر ہمیں اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ اپنی بچی ہے جس کی تربیت کیے، جس کے تمام تر ضرورتوں کو پوری کیے، اس کو کھانا دیے اور اس کو اتنی بڑی کیے، جب وہ شادی کے لائق ہو گئی اور اس کے برابر کا کہیں جوڑا ملتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اکیلے میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ 10 آدمی سے اس سلسلے میں مشورہ کریں کہ دیکھو فلاں جوڑے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو صاحب خیر ہوگا، اس کے اندر کیا خیر ہے شر ہے یہ اس چیز کو بتائے گا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس شکل میں آئے گی، اس کے بعد میں ہم قدموں کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بڑا اچھا ہی فیصلہ ہوگا، خیر کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ اب کیا کریں، ہمارے پاس صرف 3000 کی تعداد ہے اور ہمارے سے 3 حصہ زیادہ 10,000 کا پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میں یہ لوگ ہمیں پیس کے کھانے کے لیے اور چبانے کے لیے، گھول کے پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایران کے اس طرف سے جو آیا ہوا ہوں، ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے جب مقابلے کے لیے دشمن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں طرف آنے والا جو راستہ ہے اس کے درمیان میں بہت بڑا سا ایک ہم خندق، کھڈا سا جو کھودتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پار کر کے ادھر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ رائے بڑی اچھی لگی، آپ بہت پسندیدگی سے اس کو دیکھے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی مدینہ منورہ کے غزوہ خندق جہاں پر ہوئی ہے اس جگہ پر ایک بڑی سی خندق کو کھودیں گے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے تینوں طرف یا تو ان کے کاشتکاری تھی، کھیتی باڑی تھی، یا تو ان کے کھجور کے درخت تھے، اور ایک طرف سے ان کو آنے کے لیے راستہ تھا۔ تو جس جگہ سے راستہ جو کھلا ہوا تھا وہاں پر زبردست قسم کا خندق جو کھودا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت بنا لیے، اور بنانے کے بعد میں اس 10 صحابیوں کی ایک جماعت کی ذمہ داری دی گئی، تم یہ 10 آدمی آپس میں مل کر 15 فیٹ کا ایک کھڈا کھودو۔ چنانچہ سارے کے سارے صحابہ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی مل کر زبردست قسم کا کھڈا تقریباً 20 دن میں جو تیار ہوا، سارے مل کر اس کھڈے کو جو کھودے، اور درمیان میں ایک کافی بڑا چٹان آیا پتھر کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو توڑا نہیں جا رہا ہے، یہ بڑی دقت ہو رہی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 دن کے فاقے سے ہیں، آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری تکلیفوں کو یعنی ایمان والوں کے اور اپنے امتیوں کے تکلیف کو
جتنا امتی سمجھتا ہے میری بھوک کو میں کیسے احساس کرتا ہوں، اور میری قرضداری کو میں کیسے احساس کرتا ہوں، اور میری مجبوری اور پریشانی کو میں خود اپنے طور سے کتنا احساس کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کے بارے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول کر بتایا کہ 2 پتھر وہاں پر بندھے ہوئے، اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھ میں کدال کو لیے اور اتنے زور سے اس چٹان کے اوپر مارے تو چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ اس طریقے سے 20 دن کے بعد میں یہ خندق جو تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد میں اس طرف سے دیکھے کہ مشرکین، منافقین اور یہود کی یہ ساری جماعتیں مل کر مقابلے کے لیے چاروں طرف سے صفوں کے سمیت جو آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی فکر ہوئی کہ ہمارے گھر کے مستورات بھی ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہو۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی امارت میں ان کو امیر بنا کر 200 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں دیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے گھرانے کے مستورات کی حفاظت کرو۔ چنانچہ حفاظت میں اتنی بڑی جماعت لگ گئی۔ تو دراصل دیکھنا یہ ہے کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین نام صرف قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کا نہیں ہے، روزوں کا نہیں ہے، بلکہ دین ایک بہت بڑا مجموعے کا نام ہے۔ کئی سارے شعبے مل کر کامل اور مکمل دین جو بنتا ہے۔ لہذا ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سارا کام کر لیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک کام کریں اور دوسرے کاموں سے محبت رکھیں اور پیار رکھیں۔ جہاد کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، حج کرنے کی طاقت، اتنی مالی حیثیت ہماری نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے اللہ کے گھر کو جانے کی اور وہاں کی زیارت کی، حج کی اور عمرے کی جو تڑپ ہے، تمنا ہے، دل کے اندر ایک ولولہ ہے، کیوں بھی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے دل کے اندر اس چیز کی تمنا ہے کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کو ہمیں دکھائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اقدس ہمیں دکھائے، تاکہ ہم اپنے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں اور دل کو راحت اور سکون پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو وہاں پر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ہر ایک کے دل کے اندر اس چیز کی جو تمنا ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اس موقع پر جیسے جیسے تربیت کرنی چاہیے اس طریقے سے تربیت کی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام کرو اور اس ساری چیزوں کی محبت اپنے دل کے اندر رکھو۔ ہمارے پاس جتنا کام ہو سکتا ہے، ایک ساتھی قرآن پاک کو یاد کر سکتا ہے، ایک ساتھی اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے مربی سے تربیت حاصل کر سکتا ہے، ایک ساتھی کہ جو مصیبت زداؤں کو، جو راستے میں ایکسیڈنٹ میں گرتے ہیں، بیمار ہو کر پڑے رہتے ہیں، جن کا کوئی وارث دار نہیں رہتا ہے، جو لاوارث ہو کر رہتے ہیں، ایسوں کو تلاش کر کے خدمت کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کام ایک آدمی جو کر لے، ایک کام کرے اور دوسری چیزوں سے محبت رکھے۔ جس طریقے سے ہمیں حج سے محبت ہے، جہاد سے بھی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہمیں نماز سے محبت ہے تو مصیبت زدہ کی خدمت کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ جس طریقے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، تو جو لاوارث ہیں اور بیچارے ایسے بہنیں ہیں جو مجبور ہیں اور ان کی شادی کے فکروں کے سلسلے میں ایسی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ کام ایک کرے اور ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو۔ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی کہ جو تمام چیزوں کی جامع تھی۔ آپ کے اندر تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا تھا ایک ذات کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بچانے کے لیے صرف مسجد میں بیٹھ کر
دو رکعت نماز پڑھ کر دعائیں نہیں کی. اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعا کرنے والے دنیا کے اندر آج تک پیدا نہیں ہوا, قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. اور آپ کی دعا اصل دعا ہے. باقی ساری یہاں تک کہ انبیاؤں کی دعائیں بھی یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے اور نقل ہے. اصل ایمان اور اصل عمل اور اصل ہر چیز کس کی ہے؟ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ان تمام چیزوں سے کیا کریں؟ محبت رکھیں. یہ نہ ہو ایک آدمی ایک شعبے میں جو کام کر رہا ہو وہ دوسرے شعبے والوں کو برا بھلا نہ بولے. اگر کام کر سکتے ہیں تو اس کی تعاون کریں, اگر نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کریں. مصیبت زداؤں کو یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں, تو ہم میں سے ایک تنظیم ایسی ہے جو اس سلسلے میں حکومتی لیول میں محنت کرتی ہے. ہمارے پاس اتنی ہمتیں نہیں ہیں ہم وہاں جا کر میدان میں وہ کام کر سکیں اور ان کو ساتھ دے سکیں اور حکومتی لیول میں آگے بڑھ کر قانونی کارروائیوں کے لیے اپنے سینے کو پیش کر سکیں. تب ہمیں کیا ہونی چاہیے کہ ان سے محبت کریں. یا اللہ, میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر تو مجھے کامیابی دے, اور ساتھ ساتھ ہمارے بھائی ہیں مسلمانوں کے تنظیموں کے سلسلے میں جو فکریں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی فکروں کو تو قبول فرما. اگر یہ کرے گا آدمی کہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہی صحیح ہے, فلاں آدمی کام کر رہا ہے یہی صحیح ہے, یہ غلط ہے, تو یوں سمجھ لو وہ خود کہنے والا غلط ہے. حالانکہ دین کا تصور کسی اور چیز کا نہیں ہے. دین ایک بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعے کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر دعائیں کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے آگے بڑھتے ہوئے خندق کو اپنے ہاتھ سے کھودے 15 فیٹ کا, اور اس چٹان کو اپنے ہاتھ سے مار کر توڑے. تو لہذا اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے بھی سامنے رکھنا ہے. یہاں تک کہ قبرستان میں قبر جو کھودنے کے لیے ہے, اس کے لیے ہم مستقل آدمی رکھیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا کر کے آدھا فیٹ کر کے اگر کھودیں گے, اور ہر محلے کے اندر ایک 10 نوجوانوں کی ایک جماعت ہو جو جا کر اس چیز کی فکر کریں, سارے مل کر کوشش کریں گے, تو آرام سے بن جائے گی قبر, ایک مسلمان کی خدمت ہو جائے گی. تو لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسی صلاحیتیں اور قوتیں اپنے اندر جو پیدا کریں. حضرت سلمان ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ یہودی آئے, اور یہودی آنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ اکرام کے جو گھوڑے وہاں پر جو بندھے ہوئے تھے, وہ اس کی رسی کاٹ کر اس میں بیٹھ کر وہ سوار ہو کر بھگا کے لے کے گئے. سمجھ لو گھوڑا کتنے رفتار سے بھاگتا ہوگا. گھوڑے کے بھاگنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کتنا ہے کریم بھائی؟ کریم بھائی گھوڑے کو دیکھیں گے کبھی؟ کیسا رہتا ہے؟ بلی سے ذرا بڑا. تو گھوڑا جب بھاگتا ہے اس کو بھگانے کے طریقے سے بھگاتے ہیں تو کتنا سپیڈ سے بھاگتا ہے؟ 60 کلومیٹر, 60 سمجھ لو, 80 سمجھ لو, 100 کلومیٹر کی رفتار ہو, جیسے جیسے گھوڑا ہوتا ہے جیسے راستہ ہوتا ہے. تو وہ یہودی بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ میں گھوڑے کو بھگاتے ہوئے لے کے جا رہا تھا. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کے ایک صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے کے آؤ. تو ہمارے جیسے ہوتے کیا بولتے تھے, وہ تو اتنی رفتار سے جا رہا ہے 80 کلومیٹر اسپیڈ میں, اور میں بھاگ کے جاؤں گا, کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ یہ بھی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے کیا؟ بس وہاں سے اشارہ ملنے کی دیری تھی, فوراً حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے گئے. سمجھ لو اوورٹیک کرنا ہے, یہ گاڑی اگر 80 کلومیٹر کی اسپیڈ میں جا رہی ہے تو اوورٹیک کرنا ہے تو کتنے اسپیڈ میں جانا ہے؟ 90 میں جانا ہے, 100 میں جانا ہے. سمجھ لو گھوڑا بھگاتے ہوئے اگر 80 کلومیٹر کی رفتار میں جا رہا ہوگا تو حضرت سلمان ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدل کتنے اسپیڈ بھاگے ہوں گے اس کو پکڑنے کے لیے؟ 100 کلومیٹر کی رفتار پہ بھاگنا چاہیے, وہ بھاگے ہوں گے. اور اس کو آگے بھاگ کے اوورٹیک کر کے اس کو پکڑ کے لے کے آئے, اس کو پکڑے, اس کو گرائے, اور گرانے کے بعد اس گھوڑے کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول وسلم کے سامنے لا کر جو پیش کیے. تو لہٰذا آج ہم خوشبوسے بہادر ہیں. اگر کوئی بولو کہ ہائیوے, بولنا تو دور کی بات ہے, اگر ہمارے نوجوان ایسے ہیں لو جیسے کہ صبح کی ہوا بڑی اچھی ہوتی, 4 قدم چلو, نہیں ہوتا, کمر میں درد ہے, گھٹنے میں درد, چلنے نہیں ہوتا. 1 کلومیٹر چلنے بولو جان نکل جاتی ہے.
نہیں چل سکتے. گاڑی 4 قدم جانا ہے تو گاڑی ہے, 4 ویلر 2 ویلر. محتاج ہیں ہم, نوجوان ہیں اور نوجوانی میں بڑھاپے کا مزہ لے رہے ہیں, نہیں کر سکتے. تو لہذا عادت ہماری یہ بھی ہونی چاہیے. اور بہترین ہم لوگ جو رائٹنگ کی اگر طاقت ہمارے اندر ہے تو اچھے سے اچھے لکھنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر جو پیدا کرنی چاہیے. آج کتنے ساتھی ہم میں سے ایسے ہیں جو روزانہ اخبارات کو جو پڑھتے رہتے ہیں, پیپروں کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے کیا ہے کمیونٹی کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی آتی ہیں اور بیٹھ کر بڑے افسوس سے ظاہر کرتے ہیں, اچھا ایسا لکھنا نہیں تھا, ہماری ماں بہنوں کے بارے میں ایسا خیالات ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ بڑا برا لگ رہا ہے, معاشرے کو جو بڑا گندا کیے ہیں. تو کیا آپ لوگ کالج کے جانے والے, یونیورسٹیوں کے جانے والے, 24 گھنٹہ آپ لوگ کے موبائل انٹرنیٹ کو یوز کرنے والے اور کمپیوٹر کے ماہرین اور ٹائپنگ کے اندر آپ کے اندر اتنا جو اسپیڈ ہے, کیا آپ 4 لفظ لکھ کر وہ پیپر کو آپ بھیج نہیں سکتے؟ آپ دوستوں کو اور نامحرموں کو رات بھر میسجوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں, کیا اچھی بات 4 بات لکھ کر آپ نہیں ڈال سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ بتاؤ ہمارے پورے کارکلا کے اندر نوجوانوں میں سے جو کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے ہیں کتنے ایسے ہیں جو میڈیا میں گھس کے اندر 50 فیٹ اندر گھس کے راتوں کی نیند کو حرام کر کے اس کے اندر گھس کے رہتے ہیں؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں؟ آپ دکھاؤ پورے کارکلا کے اندر 2-4 نوجوان ایسا جو بہترین آرٹیکل لکھنے والے ہیں, جو پیپر کے اندر چاہے انگلش میں ہو, ہندی میں ہو, کنڑا کے اندر ہو, کسی زبان میں ہو, آپ دکھاؤ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے. آپ کیا آپ مقابلہ کر لیں گے؟ جو طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے ہمیں جو دی ہے اس صلاحیت کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا یہ مشرکین میرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ان کے انداز میں جواب دو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور شاعر صحابی ہیں, عشقی اشعار نہیں کہتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھا مجھے یہودیوں کو اسلام کے بارے میں دعوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے ان کی زبان عبرانی ہے اور یہودیوں سے مجھے خط لکھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہودیوں سے میں خط لکھاتا ہوں. مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کچھ اور بولوں اور وہ کچھ اور لکھیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا, یا اللہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے, صرف 15 دن کے اندر عبرانی زبان کے ماہر بن کر آ گئے. آج کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو بہترین سے بہترین انگلش بول سکتے ہیں, بہترین سے بہترین شاندار سے شاندار آپ کنڑا زبان بول سکتے ہیں, اور شاندار طریقے سے آپ پیپر کے آرٹیکل کو پڑھ کے جو سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں. کتنے ہیں؟ اور کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ بغیر کی بورڈ کے دیکھے ہوئے 3-4 لینگویج کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں؟ ہے اگر کوئی بولے کہ اردو کے اندر آپ ایک صفحہ ٹائپ کر کے دکھاؤ, سارا گاؤں گھومیں گے. عربی کے اندر اور انگلش کے اندر, کنڑا کے اندر 3-3 فونٹ سے, اور ایسا ہے کہ آپ ٹائپنگ کرتے بھی ہیں تو کیا ہے بندر کی طرح اس کو دیکھتے رہتے ہیں, بغیر دیکھے ہوئے ٹائپنگ کرنے کی نہیں ہے. یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے. ہمیں کیا معلوم ہے کہ بس اتنا ہی ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ دیکھا تو روبوٹ کی طرح انگلیاں جو چل رہی ہیں, اور جو کام کرنا چاہیے اس کام کے سلسلے میں ہم تو کورے ہیں. اسلام نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے, روزے رکھنے کا نہیں ہے, یہ تمام صلاحیتوں کا مجموعہ ہے. تو لہٰذا کالج یونیورسٹیوں کو جانے کا فائدہ کیا ہوا ہمارا؟ تو ہمارا کام صرف ایسا ہے کہ ہمارے باپ دادا اس میں ہیں, رشتہ دار گلف کنٹریز کے اندر, وہاں جانا اور پیسے کمانا اور سوٹ پینٹ پہننا, اور صلاحیتیں ہمارے اندر کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے ہم کیا ہے کہ دنیا سے چلے جانا نہیں. یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. یہ صلاحیتیں آپ لوگ کالج یونیورسٹی کے اندر جا کر لاکھوں روپے برباد کر کے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کا فائدہ امت کو دو اور امت کو اس چیز کی جو اہمیت کو جو سمجھاؤ. اس چیز سے ہم لوگ کورے ہیں. تو لہذا ہم میں سے نوجوان ضرور ایسے ہونے چاہیے جو آرٹیکل رائٹرز ہوں, اور اس میں کسی کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. اور کہیں ایسا موقع آ گیا تو بہترین سے بہترین کھڑے ہو کے بات کرنے والا اسلام کے بارے میں, اسلام کا انٹروڈیوس جہاں اچھے سے اچھے انداز میں جو کر سکیں. کتنے ہیں ہم میں سے؟ اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان ہے, کسی کو بولو کہ 2 منٹ کھڑے ہو کے بولو, پسینے سے آپ شرابور ہو جائیں گے, نہیں بول سکتے. تو لہٰذا ہماری صلاحیتیں کدھر کھو رہی ہیں, کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع تھے,
تو لہٰذا ایک ہی آدمی کے اندر یہ ساری خوبیاں نہیں آ سکتی ہیں، تو ہر ساتھی یہ کوشش کرے اس طرح کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی، اس طرح کی صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، جو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو اختیار کریں، اور بہترین سے بہترین سوئم کرنے والے ہو، نہانے والے ہو، اور بہترین سے بہترین آپ باڈی میکر ہو، اور اپنے باڈی کے جو باڈی بلڈرز ہو، اور بہترین رائٹرز ہو، اور بہترین گھوڑ سوار ہو۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفاؤں میں سے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب 10 سال کی عمر تھی اس وقت میں لاٹھی چلانے کے اندر ماہر تھا، اور ایک مرتبہ ٹرین میرے اوپر سے جو گزر گیا تھا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جاتا تھا، بڑے پلاننگ کے ساتھ اس طریقے سے میں لٹکا، بس وہ صلاحیت اور وہ ترکیب میں نے سیکھی تھی، اس وقت مجھے کام آیا ہو، تو نہیں تو ایسا کہ میرے پرخچے جوڑ جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں کو دیکھنے میں کیا ہے، جبہ ازار کے ساتھ میں ہے، آپ یوں نہ سمجھو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اندر کھنگالنے جائیں گے ہزاروں خوبیاں صفات ان کے اندر موجود ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ ملا مولوی اس کو پتہ کیا ہے، ذرا اس کے قریب بیٹھ کر دیکھو اس کو کیا کیا معلوم ہے، ساری چیزیں آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ جو خوبیاں اور صلاحیت وہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ان تمام خوبیوں کو پیدا کرنا